اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد۔ آج رات جو ہے وہ 25 ذی القعدہ کی ہے اور یہ وہ مبارک رات ہے، یہ وہ با فضیلت رات ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے جو اس رات عبادت اور ذکر میں گزارتا ہے اللہ اس کے اجر کو ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی بعض راتوں میں یہ ہے کہ انسان عمل کرے، قبول ہے قبول نہیں ہے، لیکن یہ وہ مبارک رات ہے، اللہ اس رات کے عمل کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اس رات ذی القعدہ کی رات ہے تو ہوا اس میں کیا ہے؟ اس کو دحو الارض کہتے ہیں۔ دحو الارض یعنی اس رات کو اللہ نے پانی کے اوپر اور کعبے کے نیچے جو زمین ہے اس کو بچایا ہے، حتیٰ کہ اس رات میں بہت اعمال ہیں، یعنی استغفار و دعا کی یہ رات ہے، انسان کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حسن بن علی وشا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے ذی القعدہ کے متعلق گفتگو فرمائی اور فرمایا یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور اس میں روزہ رکھنا 25 ذی القعدہ کو انسان روزہ رکھے تو یہ ان دنوں میں ہے جن دنوں میں 60 سال کی عبادت یہ ان کو اجر ملتا ہے، 60 سال کے روزے کا۔ تو یہ ان دنوں میں سے ایک ہے۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ جو انسان اس رات کو عبادت میں گزارے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور دن کو روزہ رکھے تو اللہ اس کے 70 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی 70 سال کے گناہ کا کفارہ ہے یہ روزہ اور یہ جو عبادت و ریاضت ہے اس کی۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا، جو قیام کی ابتدا کریں گے وہ اسی 25 ذی القعدہ کو مولا جو اپنا قیام ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کے چند اعمال ہیں جو 25 ذی القعدہ کے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے اور ذکر و استغفار کرنا اور روزہ رکھنا۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس سے 70 سال کا جو ہے اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور اعمال ہیں، ان میں ایک نماز ہے 2 رکعتی ہے، جب وہ کب پڑھنی ہے؟ جب سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا بلند ہو جائے، یعنی اسے کہتے ہیں اردو میں چاشت کا وقت۔ جب چاشت چاشنی سے ہے یعنی سکون آتا ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اس وقت انسان 2 رکعت نماز پڑھے۔ الحمد کے بعد سورہ شمس جو ہے اسے 5 دفعہ ہر رکعت میں پڑھے۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے یہ عمل کیا ہے وہ اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ والحمد للہ رب